بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج شیخ نے 3 سورہ تلاوت کی، سورہ فاطر، سورہ یاسین اور سورہ صافات۔ آج پہلی طاق رات ہے، 21ویں شب ہے۔ جیسا کہ پہلے کئی بار آ چکا ہے ڈسکشن میں کہ رمضان مبارک مہینہ رحمت اور برکت کا مہینہ صرف اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور آج کی رات اگر لیلۃ القدر ہے تو یہ بھی قدر کی رات، برکت کی اور رحمت کی رات اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ تو اسی کتاب پہ تھوڑا سا وقت اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لیں گے۔ کل سبا رہ گئی تھی، سورہ سبا، اس میں دیکھیں گے تھوڑا سا کچھ کی ہائی لائٹس کوئکلی، اس کے بعد پھر آج کی تلاوت، آج کی تراویح۔ چونکہ بالکل ہجرت کا وقت قریب آ رہا ہے اور اللہ کے رسول کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کے اوپر اٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کو جو اس کی جو ایمانیات ہیں، ایمانیات کو کافی اسٹرینتھن کیا ہے ان آیات میں۔ اس میں پہلی آیت میں، سبا میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، اور وہ حکیم اور خبیر ہے۔ وہ کوئی کھلواڑ نہیں کر رہا ہے انسانوں کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ۔ اس کو پتہ ہے کہ زمین میں کیا داخل ہوتا ہے اور آسمان میں کیا چڑھتا ہے۔ یہ توحید کو جسٹیفائی کیا ہے، توحید کے کانسیپٹس کلیئر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جو اصل بنیاد ہے ہمارے دین کی، اس کو بار بار توحید، رسالت، آخرت، کنیکٹڈ ہیں یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے۔ تو اور آخرت کے بارے میں ظاہر سوال کرتے رہتے تھے وہ کہ نہیں آئے گی وہ آخرت، یہ جھوٹی کہانیاں ہیں، جھوٹے قصے ہیں، اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ضرور آئے گی، اور ایک ذرے کے برابر بھی ایسی چیز نہیں ہے زمین میں اور آسمان میں جو اللہ تعالیٰ کی رجسٹر میں موجود نہ ہو۔ الا فی کتاب مبین۔ اور وہ کیوں کرے گا اس طرح کا معاملہ، کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ لرنر پروفائل کو، ایمان کے کانسیپٹ کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، لرنر پروفائل کو اچھی طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں، ان کو اللہ تعالیٰ اجر دے، ریوارڈ کرے، اس کو ان کی مغفرت کرے، پہلے ان کے گناہوں کو معاف کرے جو بھی چھوٹے موٹے گناہ ان سے ہوتے ہیں، اور ان کو رزق کریم دے۔ اس لیے کرے گا یہ سب۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم۔ لیکن جو ہمارے مشن کے خلاف ایک فرنٹ کھول لیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے اور اس کے دین کے خلاف ایک فرنٹ اوپن کرتے ہیں، ان کے لیے پینفل پنشمنٹ ہے۔ داؤد علیہ السلام پہلے آ چکا ہے، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بار بار اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کہ ہجرت کا وقت قریب آ رہا ہے، اور مدینے میں جو مین ایڈورسری ہوں گے، یعنی مکے میں جو تھے وہ قریش مکہ تھے مین ایڈورسریز، اور مدینے میں جو ہوں گے وہ مین یہود ہوں گے۔ تو ان کے لیے بار بار پریپیئر کیا جا رہا ہے ان آیات میں کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جو ان کی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے اور ان کی تاریخ میں، ان کی ہسٹری میں جو بڑے فگرز تھے، ان کے بارے میں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتنے شکر گزار تھے، کتنے ہمبل تھے، وہ ان کے اندر کتنا گریٹیٹیوڈ تھا لرنر پروفائلز میں جو بار بار آپ لوگوں نے دیکھا، اور کتنے ہمبل تھے وہ، اس کے باوجود کہ وہ بہت پاورفل کنگز تھے دونوں،
ڈیوڈ کنگ ڈیوڈ اینڈ کنگ سولومن بوتھ ایکسٹریملی پاورفل. ان کی 10 11 12 میں ان کے پاور کی بتایا گیا ہے, ان کی ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں. 13 14 میں. اس کے بعد قوم سبا کا ذکر ہے. وہاں تک بات پہلے آ چکی تھی کہ کس طرح سے کوئین شیبہ جو تھی, سبا کی جو کوئین تھی, وہ کس طرح سے مسلمان ہو کے داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی تھی, ان کے پیلس میں, سلیمان علیہ السلام کے ساتھ, سوری. اور ظاہر ہے کہ وہ قوم تو رہی, پھر قوم تو تھی, صرف رائل فیملی ان کے ساتھ, وہ اور ان کے کچھ رائل پرنس اینڈ پرنسز جو تھے وہ آئے ان کے ساتھ. لیکن یہ قوم کافی پراسپرس قوم تھی, یہ کافی ان کے اندر اکنامک پاور تھا ان کے پاس. تو اس کا قصہ سنایا گیا ہے پھر کہ کتنی فرٹائل لینڈ تھی یمن کی. یمن کا قصہ ہے, یمن کی نیشن تھی یہ, کہ کتنا اچھا ان کا فوڈ پروڈکشن تھا, فوڈ باسکٹ ان کے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے امتحان کے طور پہ ان کو دی گئی تھی, اور کس طرح وہ انگریٹفل تھے, کس طرح وہ ناشکرے تھے اپنے اللہ تعالیٰ کی انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی کا ٹیسٹ, اللہ تعالیٰ کی امتحان نہیں سمجھ کے اس کو لیا, بلکہ اس کو اپنے پاور کا, اپنے کسی محنت کا پھل سمجھ کے اس کو لیا. اپنی جو ان کی پراسپیرٹی تھی, ان کی جو خوشحالی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری کی پوری, ایک ڈیم ہے کافی مشہور ہے یہ, تاریخ میں بھی, اس ہسٹری میں بھی اس کو پروف ملتا ہے کہ بہت بڑا سیلاب آیا تھا وہاں پہ. اس سیلاب کے ذریعے انہوں نے جو پوری فرٹائل لینڈ تھی, جس میں کہ بڑی زبردست وہاں پہ ان کی ایگریکلچر فارمنگ ہوتی تھی, وہ سب اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا تھا. یہ 14 15 16 میں سورہ سبا کی. ابلیس کے بارے میں 20 21 میں کہا گیا ہے کہ جو کچھ وہ کرواتا ہے صرف وہ غیر مسلموں سے, مطلب ان لوگوں سے کرواتا ہے جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں, اللہ تعالیٰ کے مومنین جو ہیں, وہ ابلیس کے کہنا چاہیے بہکاوے میں کبھی نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ اصل میں اس کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہے, وہ کسی کو ہاتھ پکڑ کے برا کام نہیں کرواتا ہے, بلکہ وہ صرف وسپرنگ کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں, ISP لرنر پروفائل کی پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں, وہ اس سے محتاط رہتے ہیں, کاشس ہوتے ہیں وہ. اور اس بات کو بار بار دہرایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم سے یعنی کسی ایک دوسرے کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن کہ انہوں نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا, تو فلاں نے کیا کیا. سب سے اپنا اپنا سوال کیا جائے گا. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون, کہ تم ان کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا اور تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا ان سے کہ تم کیا کرتے تھے, اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وہو الفتاح العلیم. یہاں جتنے ڈسپیوٹس ہیں, جتنے مس انڈرسٹینڈنگس ہیں, جتنے لوگ ایک دوسرے کو اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم سب کو جمع کر لیں گے اور وہاں بہت ہی حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے دن. 26 نمبر کی آیت. رسول کے بارے میں بار بار کہا گیا ہے کہ اس کو ہم نے سوائے ان مومنین کو اچھی خبر اور مجرمین ظالمین کے لیے خبردار کرنے والا وارنر بنا کے بھیجا گیا ہے. اس کے علاوہ رسول کا اور کوئی JD, کوئی جاب ڈسکرپشن نہیں ہوتا ایکسیپٹ بشیرم و نذیرہ. بائی 31-32 آیت میں کہ ہم نے یعنی متکبرین بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اتنے ہمبل ہو جائیں گے کہ وہ بھی اپنے اوپریس لوگوں سے یہ کہیں گے کہ ہم نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی
تمہیں گائیڈنس سے ہٹانے کے لیے. بل کنتم مجرمین، تم ہی لوگ کرمنل تھے. یہ وہی بات ہے جو ابلیس کے بارے میں کہی گئی ہے کہ انسان اپنے لیے ذمہ دار ہے، وہ وہاں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ، بلیم گیم کا کوئی اسکوپ نہیں ہوگا وہاں پہ. اور ایک بڑی امپورٹنٹ حقیقت بتائی گئی ہے 37 نمبر کی آیت میں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہیں اللہ کے قریب نہیں لاتی ہے. تمہیں اللہ کے قریب لانے والی چیز تو صرف آئی ایس پی لرنر پروفائلز ہیں. اگر تمہارے پاس ڈھیروں مال ہے اور تمہارے پاس تمہارا گھر بھرا ہے اولاد سے اور خاندان سے، یہ سب چیزیں مل کے تمہیں اللہ کے قریب نہیں لائیں گی. اور جو لوگ آئی ایس پی لرنر پروفائل کو پریکٹس کریں گے ان کے لیے وہی پینٹ ہاؤسز ہیں جنت میں. تو جو لوگ ہمارے مشن کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں ان کو ہم عذاب محضرون، ان کو ہم جہنم کے عذاب کی طرف لے آئیں گے. مال کے بارے میں بار بار یہ کہا گیا، یاد دلایا گیا ہے مسلمانوں کو، انسانوں کو، کہ جو تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا جو تمہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یہ تمہارا مال نہیں ہے. مما رزقناکم ینفقون، کہ تم وہ والا مال خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اس کو بار بار 50 جگہ یہ چیز ریپیٹ کی گئی ہے کہ ان اجری الا علی اللہ وہو علی کل شیء شہید، کہ میرا اجر جو ہے، میں تم سے کوئی پیمنٹ، کوئی ریوارڈ، کوئی کمپنسیشن نہیں مانگ رہا اپنے مشن کے لیے، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آج جو شروعات ہوئی فاطر سے، اصل میں ایمانیات کا جو پورا فریم ورک ہے ہمارے دین میں، تو اس میں ظاہر ہے کہ یعنی جو اللہ کی کتاب آتی ہے، اللہ کا جو رسول آتا ہے، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں جو کنیکشن ہے وہ اینجلز، ملائکہ کے ذریعے ہے. اسی لیے پوری چین کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم ملائکہ پہ بھی مسلمانوں سے، کہ ان پہ بھی اگر تم ایمان نہیں رکھتے تو تم مسلمان نہیں ہو. اس لیے کہ وہ چین بریک ہو جاتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس جو ہدایت آتی ہے اس کا کمیونیکیشن کا لنک کیا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دو وجہ سے ایکسپلین کیا ہے سورہ فاطر میں بھی اور الگ سے بھی. اصل میں اگر ہم شرک کی ہسٹری دیکھیں، پوری دنیا میں جو شرک جہاں سے شروع ہوا تھا، تو اس کی جو ہسٹری ہے، تاریخ، جو اس کا جو اوریجن ہے، وہ یہی ہیں ملائکہ. یعنی جب دھیرے دھیرے انبیاء کی پروفیٹک ٹیچنگز جب ریسیڈ ہونا شروع ہوتی ہیں، ڈیمینش ہونا شروع ہوتی ہیں، تو لوگ پھر، چونکہ ظاہر ہے کہ ہر رسول کی جو ٹیچنگ ہوتی ہے اس میں ملائکہ ضرور ہوتے ہیں، اس کے بنا وہ ٹیچنگ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی. لیکن جب وہ ٹیچنگز ڈم پڑنے لگتی ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ کہ وہ ملائکہ کو، جیسا قریش مکہ کا بھی تھا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ازیوم کر لیتے ہیں، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے اپنی طرف سے. اور اس کے بعد پھر وہ ان کو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، اسی کے بندے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ بتائے گا ان آیات میں، وہ ان کو پاور میں پارٹنر بنا دیتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کا جو پاور ہے اس میں پارٹنرشپ ہے ان کی. یہاں سے شرک کی شروعات ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے کر کے پھر ان کو یہاں سے تو بلیف کی شروعات ہوتی ہے. یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، ماننے، اس طرح کی چیزیں اپنے ذہن میں رکھنے کے لیے. لیکن پھر دھیرے دھیرے کر کے ان کے ٹیمپلز بننا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اس کے آئیڈلز بننا شروع ہو جاتے ہیں پھر. تو یہ اصل میں شروعات ہمیشہ سے شرک کا، جو اگر آپ اوریجن اس کی ہسٹری پڑھیں تو اس کی شروعات یہ اینجل سے ہی ہوئی ہے. اس کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے کلیریفائی کیا ہے کہ وہ زمین اور آسمان کا خالق ہے، اور اینجلز بھی، والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولیاء، یہ جس طرح سے ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسی طرح سے فرشتوں کو بھی. اور ان کے 3 4 پر ہوتے، ونگز ہوتے ہیں. یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ یزید فی الخلق ما یشاء، جو جس چیز میں وہ جتنی انکریز کرنا چاہتا ہے کسی چیز کو، کسی کے 4 پر لگا دے، کسی کے 6 پر لگا دے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بالکل پہلی آیت میں یہاں سے بات شروع کی ہے. اور اگر رسول کو وہ جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی یہ لوگ جتنے رسول آئے ہیں ان کو سب کو جھٹلایا گیا ہے، ان کو سب کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے.
یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا جو پرومس ہے، جو وعدہ ہے، وہ حق ہے. تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے تمہیں ڈسٹریکٹ نہ کرنے پائے، اس کا دھیان رکھنا. بس تم دنیا کی زندگی سوچ سمجھ کے گزارنا، اس کو ڈسٹریکشن کی زندگی نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اس کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس کو اپنا دشمن سمجھ کے زندگی گزارو. وہ صرف تمہیں آگ کی طرف بلاتا ہے. اللہم حافظنا، اللہم حافظنا. جن لوگوں کے لیے زندگی، دنیا کی زندگی کو اٹریکٹیو بنا دیا گیا ہے اس وجہ سے، یعنی وہ دنیا کی زندگی کو پہلے فوکس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی کے راستے پہ ڈالتا ہے. وہ پہلے خود کا فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے تیاری نہیں کرنا ہے، ہمارا جو فوکس ہے وہ دنیا کی زندگی ہے. اس کو بنیاد بنا کے پھر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. ہم کئی بار اس کو دیکھ چکے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے. اس کا ایک بہت ہی پریسائز ایگزیکٹ قانون ہے جس کے تحت یہ اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس میں آیت میں، جو ہم دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان ہمیں ذلیل کرتا ہے، کوئی قوم ہمیں ذلیل و خوار کرتی ہے، یا ذلت اور عزت کسی اور انسان کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ اس کو کلیریفائی کر رہا ہے 10 نمبر کی آیت میں، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. اگر تم عزت چاہتے ہو تو عزت تو پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے، پوری کی پوری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور وہ کس طرح سے ہے؟ وہ وہی پوری کی پوری جو ہم اسلامک لرنر پروفائل جو روز دیکھتے ہیں. انسان کو بار بار پہلے بھی آ چکا ہے کہ اپنی اوقات دکھائی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ تم جو اتنے اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہو اللہ کے دین کے سامنے، اللہ کے مشن کے سامنے، ہر چیز اپنی پیسہ اپنا سمجھتے ہو، کوالیفیکیشن اپنی سمجھتے ہو. جو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے یہ سمجھتے ہو کہ میرا اپنا وقت ہے، یہ میں اس کا مالک ہوں. انرجی جو دی ہے، ایکسپرٹیز جو دی ہے، یہ سب ہر چیز کو اپنا سمجھتے ہو. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بار بار یاد دلائی ہے قرآن میں، اللہ تمہاری اوقات دیکھو، تمہارا اوریجن دیکھو کیا ہے، کہ تم مٹی سے بنائے گئے تھے. اوریجنل ماڈل جو تمہارا بنا تھا وہ مٹی سے بنا تھا. اس کے بعد جو تمہارے ریپروڈکشن سائیکل جو ہے وہ ایک بہت ہی حقیر پانی سے، اسپرم کے ڈراپ سے ہوتی ہے. اور اس آیت میں پوری بایولوجیکل سائیکل ایک بار پھر ریپیٹ کی گئی ہے 11 نمبر کی، کہ کس طرح سے وہ پھر بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک عمر کو پہنچتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ جاتا ہے. دن اور رات کس طرح سے اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کو نشانی کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ سورج، چاند اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں. اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو کے کانسیپٹ کلیئر کرتا ہے لوگوں کے تعلق سے، لوگوں کے ذہنوں میں، کہ کس طرح سے تم اگر مجھے مانو تو سوچ سمجھ کے مانو. صرف اس لیے مت مانو کہ ابا نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، اماں نے کہہ دیا کہ پروفٹ جو ہے اللہ کے رسول ہیں تو اس لیے تم نے مان لیا. پڑھو اس کو گہرائی سے سمجھو، اس کو کانسیپٹ کلیئر کرو. اس کے یہ بات بتا کے پھر یہ دیکھیے اس میں فرمایا گیا اس آیت میں 13 نمبر کی، کہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اور یہ جس کی صفات ہیں یہ ہے تمہارا رب، یہی ہے ساری دنیا کا مالک. یعنی یہ پہلے کانسیپٹ کلیئر کرو، اس کے بعد اس بات پہ ایمان لاؤ. اور یہ بات بھی بار بار کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. 15 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ جو تمہیں اپنے آپ سے کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہے، یہ تمہارے اپنے فائدے کی چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل تمہاری ضرورت نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں کچرے کی طرح اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دے اور دوسری ٹیم لے آئے جو اللہ کے دین کا کام کرے گی، اللہ کے مشن پہ اس کو کمپلیٹ کرے گی. 15 اور 16 نمبر کی آیت. اس بات کو بھی بار بار یاد دلائی گئی ہے 18 نمبر میں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. نمبر. اور اس کو
ایک اور اینگل سے کلیئر کیا گیا ہے. یہ بات تو الگ سے وہی ہے, قرآن میں اگر ریپیٹیشن ایسا لگتا ہے نا کہ کوئی چیز ریپیٹ کی جا رہی ہے تو وہ بھی بالکل پرفیکٹ ریپیٹیشن بہت ہی ریئر ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نئی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, مطلب جو قریبی رشتہ دار ہوگا نا, جس کی وجہ سے ہم زیادہ تر جو اپنی کہنا چاہیے اللہ کے مشن سے دور بھاگتے ہیں, وہ یا تو اپنی خود کی کمزوری کی وجہ سے بھاگتے ہیں یا کوئی نہ کوئی قریبی رشتہ دار. ابا کہہ دیتے ہیں کہ نہیں مشن پہ کام مت کرو, اماں کہہ دیتی ہیں مشن پہ کام مت کرو, بیوی کہہ دیتی ہے, کبھی میاں کہہ دیتے ہیں بیوی کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب چیزیں سوچ سمجھ کے فیصلے کیا کرو, کیونکہ تمہارا جو بہت ہی قریبی رشتہ دار ہے وہ بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. پھر 19, 20, 21, 22, 23 میں بالکل بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ وہی اگزامپل دیے گئے ہیں جو بار بار اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ مومن کون ہے اور منکر کون ہے, ظالم کون ہے, مجرم کون ہے, اور اللہ کے نیک بندے کون ہیں. اس میں 19, 20, 21, 22, 23 میں یہ 3-4 چیزوں کا اگزامپل دے کے بتایا گیا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسا نہیں ہوتا, روشنی اور اندھیرا ایک جیسا نہیں ہوتا, سایہ اور دھوپ ایک جیسی نہیں ہوتی, اور آخر میں فرمایا ہے کہ زندہ اور مردہ ایک جیسا نہیں ہوتا. تو یہ تم سوچ لو کہ تمہیں کون سی زندگی گزارنا ہے, تمہیں نور کی زندگی, اندھیرے کی زندگی گزارنا ہے یا روشنی کی زندگی گزارنا ہے, سائے کی زندگی گزارنا ہے یا ہیٹ کی زندگی گزارنا ہے, بلائنڈ کی زندگی گزارنا ہے یا اس کی زندگی گزارنا ہے جو جن کے اوپر جن کے اندر نظریں ہوتی ہیں, بصیرت ہوتی ہے, اور مردہ زندگی گزارنا ہے یا زندگی لائف فل آف لائف, یہ زندگی گزارنا ہے. تین کیٹیگری کے لوگوں کو پھر 32 نمبر کی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ جو لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم وراثت جو ہے دوسری قوموں کو میں جو دیتے ہیں ان میں سے کس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیتے ہیں 32 نمبر کی آیت میں, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. پہلی کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو بالکل آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں مشن کو, کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے مشن, ہم نہیں ہمیں تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس سے, ہم تو اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ, اللہ کی کتاب پہ, آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتے. دوسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو بیچ کے ہوتے ہیں, بارڈر پہ کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں. اور بیسٹ کیٹیگری کو ہوتی ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, وہ آگے سے آگے بڑھ کے مشن کے لیے سب کچھ اپنا لٹا دیتے ہیں. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ, یہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک زبردست ریوارڈ ہے. اللہ تعالیٰ اینڈ کر رہا ہے آیا نمبر 32 کو. ان کے پھر ریوارڈز گنوائے گئے ہیں کہ کس طرح سے ان کو خوبصورت گھر ہوں گے ان کے جنت میں, اور کس طرح سے ان کو بیوٹیفل جیولری, بریسلیٹس, گولڈ, پرلز کے گارمنٹس, سلک کے گارمنٹس, یہ سب ان کے لیے پیش کیے جائیں گے, جس کے لیے کہ انسان پوری زندگی اپنی یہاں کھپا دیتا ہے یہی سب اکٹھا کرنے کے لیے. حالانکہ مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ ان سب چیزوں میں ٹائم ویسٹ مت کرو اپنا, اللہ کے مشن پہ لگے رہو. کیوں؟ کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ نے سب سجا کے رکھی ہوئی ہیں تمہارے لیے جنت میں. تمہارے پیلیسز, تمہارے فارم ہاؤسز, تمہارے جیولری, تمہارے گھوڑے, گاڑیاں, ہر چیز وہاں موجود ہے. تھوڑا صبر کر لو, اور وہاں پہنچ کے جب یہ سب ملے گا تو مشنریز جو مشن کے لیے جنہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے, وہی 3 کیٹیگریز میں جو فاستبقوا الخیرات والی جو کیٹیگری ہے, جو مشن میں آگے سے آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں, جب ان کو پورا کا پورا ریوارڈ وہاں مل جائے گا تو پھر وہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن, کہ اس نے ہماری ساری ٹینشن, ہمارا پورا اسٹریس, ہماری پوری تھکان جو ہے, جو ایگزاسشن جو ہے ہمارا, اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. اس نے ہمیں بہت اچھی جگہ سیٹل کیا ہے. یہاں پر ہمیں دیکھیے بات کلیئر کر دی کہ یہاں کوئی فٹیگ نہیں, کوئی ایگزاسشن نہیں ہوگا ہمیں. 35 نمبر کی, ہم جو یہاں تھک جاتے ہیں نا, بالکل یہ لگتا ہے کہ بس اب بھاگ جانا چاہیے یہاں سے, تو کوئی کسی طرح کا کوئی ایگزاسشن, کوئی فٹیگ جو ہوگا وہاں پہ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہاں ہم نے ایگزاسشن کو, فٹیگ کو, کسی طرح کی تھکان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. 35 نمبر کی آیت.
اور جو یہاں جو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذاب، وہاں جب ان کو کچرے کی طرح آگ میں پھینک دیا جائے گا تو اس عذاب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. وہاں پھر ان کے لیے فٹیگ ہوگا، ایگزاسشن ہی ایک نان اسٹاپ ایگزاسشن ہوگا ان کے لیے. وہاں وہ چیخیں گے، چلائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل. یعنی اب ٹائم ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیا ہے ان کو کہ ہاں یار ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے اس آگ سے، اس مصیبت سے، اور ہمیں واپس بھیج. ہم وہ سب کچھ کریں گے اب جو ہم نہیں کر کے آئے ہیں، جس چیز کا ہمیں موقع دیا گیا تھا. تو لیکن اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا ان سب کو کہ تمہیں ایک لائف ٹائم اپرچونٹی دی گئی تھی، یہ اپرچونٹی جو تمہیں دی گئی تھی یہ تم نے مس کر دی، اب تمہارے لیے کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہے. اور تمہیں وارن کرنے والا بھیجا، تمہارے پاس ایک وارن کرنے والا بھیجا گیا تھا جو تمہیں کھول کے یہ بتاتا رہتا تھا کہ اصل کام جو تمہارے کرنے کا ہے زندگی میں، اللہ تعالیٰ کے مشن کا کام ہے اور آئی ایس پی لرنر پروفائل اپنے اندر ڈیولپ کرنے کا کام ہے. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب تم عذاب چکھو اور تمہارا کوئی یہاں پہ ہیلپر نہیں ہوگا. جب ایک وارن کرنے والا ان کے پاس آتا تھا رسول کے بارے میں اور پروفیٹک مشنریز کے بارے میں کہا گیا ہے، تو اس سے صرف کیا چیز ان کے اندر بڑھتی تھی؟ دین کے خلاف نفرت، مشن کے خلاف نفرت بڑھتی تھی ان لوگوں کی. 42 آئے. کیوں ہوتا تھا یہ 43 میں؟ یہ دیکھیے آپ پھر سے واپس آئی ایس پی لرنر پروفائل کی طرف. ڈیو ٹو ایروگینس استکبارن فی الارض ومکر السیئ، اور وہ لوگوں کو برائی کی طرف، برائی میں گھیرے رہتے تھے وہ. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پوری کی پوری انسانیت کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم آف تھنگس میں نہیں ہے. تو اس لیے وہ ایک خاص وقت کے لیے یہ سب کو چانس دیے ہوئے ہے کہ اگر سدھرنا ہے تو سدھر جاؤ. سورہ یاسین میں پھر سے قرآن کو اور رسالت کو جسٹیفائی کیا ہے، اور یہ ریمائنڈ کیا ہے قریش مکہ کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ انک لمن المرسلین، تم اللہ ہی کی طرف سے میسنجر اپوائنٹ کیے گئے ہو، علی صراط مستقیم، تم بالکل سیدھے راستے پہ ہو. اور یہ جو قرآن ہے تنزیل العزیز الرحیم، یہ بہت ہی مائٹی اور مرسیفل کی طرف سے اتارا گیا ہے. آج کی رات میں اتارا گیا ہے، 23ویں میں، 25ویں میں، 27ویں میں، یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ بہرحال انہی راتوں میں سے ایک رات ہے. اور یہ کیوں اتارا گیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ تمہاری جو قوم تھی، تمہارے جو لوگ تھے آس پاس کے، وہ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، تو ان لوگوں کو تم نیند سے جگاؤ، اس لیے اتارا گیا ہے. لیکن ان میں سے تمہارے اندر سے جو لوگ بگڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں ہم نیند میں سے نہیں جاگیں گے، ان کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے 10 نمبر کی آیت میں کہ ان کے لیے تم ان کو وارن کرو یا وارن نہیں کرو، ان کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. بالکل انسینسٹیو ہیں، ڈھیٹ ہیں، یہ تھک اسکن ہیں، یہ کچھ بھی کہے جاؤ. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ اس بات پہ ایمان نہیں لائیں گے. تم کس کو وارن کر سکتے ہو؟ صرف انہی لوگوں کو جو جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. 11 نمبر. پھر یہ دو لوگوں کے اذ جاءہم المرسلون، دو انبیاء کی، دو رسولوں کی سورہ یاسین میں جو مثال دی گئی ہے، اگزامپل دیا گیا ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے اچھی ایک مسٹری بنا دی ہے. حالانکہ بڑا سمپل ہے، اس کو اگر ہم قرآن کے دوسرے حصوں سے کنیکٹ کر کے دیکھیں تو یہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا، یعنی پوری جو پروفیٹک ہسٹری ہے اس میں ہمیں ایک ہی جگہ ملتا ہے قرآن میں جہاں پر کہ ایک ساتھ دو رسول بھیجے تھے اللہ تعالیٰ نے. تو ظاہر ہے کہ ان کا قصہ ہے یہ. اور اس کو بہرحال
چونکہ نام نہیں لیا گیا کلیئرلی تو اس کے بارے میں لوگوں نے کافی اس کی مسٹری بنا دی ہے کہ یہ کون سے رسول تھے، ڈھونڈنا شروع کر دیا ان کو، حالانکہ قرآن میں ڈھونڈیے تو آسانی سے مل جائے گا۔ اب ایک اور چیز جو 13 نمبر کی آیت میں ہے، یہ یاسین میں 14 نمبر میں اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، تو اس کو ہم نے فعززنا بثالث، تو یہ تیسرے سے جو ہم نے ان کو قوت پہنچائی، یہ بھی بڑا کلیئر ہے قرآن کی دوسری جگہ پہ ہمیں مل جاتی ہے اس کی ڈیٹیل، کہ جس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے موقع پہ جو یہ بڑا کلیئر بتایا گیا ہے کہ وہ دوسرے میں کا دوسرا تھا، قرآن کی غار میں جب ہجرت کے موقع پہ جب جا رہے تھے، تو اسی طرح کی لینگویج اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال کی ہے کہ 3 میں کا تیسرا، یعنی اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ تیسرا رسول نہیں تھا، بلکہ ان کا ایک بہت بڑا، یعنی رسول ابو بکر صدیق کے لیول کا صحابی تھا وہ، یہ ہے اس چیز کی۔ اور وہ کون ہے، یہ ہمیں سورہ اعراف میں بڑے کلیئرلی نظر آ جاتا ہے کہ وہ رائل فیملی کا بندہ تھا، فرعون کی رائل فیملی سے تعلق تھا اس کا، اور اس نے اتنی ہمت کر لی تھی، اتنا کریجس تھا وہ، بزدل نہیں تھا، اتنے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی اس کے کورٹ میں کھڑے ہو کے اس نے جو تقریر کی تھی، وہ سورہ قرآن میں کوٹ کی گئی ہے اس تقریر کو، تو یہ مطلب اس کی تفسیر یہاں بڑے آرام سے ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں کہ وہ بندہ، تیسرا بندہ جو تھا ان 2 رسولوں کے علاوہ، وہ تھا جس نے کہ مشن کو سپورٹ کرنے کے لیے اتنا بڑا رسک لیا کہ وہ اپنے رشتہ دار جو اس کا کنگ تھا، فرعون تھا، اس کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا وہ مشن کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اور اس کا ایک اور ثبوت 18 نمبر کی آیت میں بھی ملتا ہے، یہ تو 13-14 میں ہے یہ اس چیز کا ذکر، 18 نمبر کی آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ وہ کیا کہتی تھی وہ قوم جب رسول اس کو دعوت دیتے تھے مشن پہ آنے کی، کہ تم تو منحوس ہو، قالوا انا تطیرنا بکم، کہ تم دونوں تو منحوس ہو ہمارے لیے۔ تو یہ چیز قرآن میں دوسری جگہ بتائی گئی ہے کہ جب وہ ان کے اوپر عذاب آتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیریوڈیکلی، تو اس کو بلیم موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو ہی بلیم کرتے تھے وہ لوگ کہ یہ دونوں ہمارے لیے منحوس ہیں، اس لیے ہمارے اوپر اللہ کے عذاب آ رہے ہیں۔ 18-19 میں یہ بڑے آرام سے یہ ڈاٹس کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ غالباً موسٹ لائکلی 26-27 میں جو اس تیسرے بندے کا جو کوٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ موت کے وقت، کہ جب اس سے کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس نے یہ کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کہ کاش کہ میرے لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ اب میں کہاں انٹر ہو رہا ہوں۔ تو یہ بات بھی قرآن سے ثابت ہے کہ رسولوں کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں، اصحاب رسول جو ہوتے ہیں، کمپینینز آف پروفٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی، اور کمپینینز کے جو پروفٹس کے جو ایڈورسریز ہوتے ہیں وہ لوگ بھی، ان کا جو فیصلہ جنت اور جہنم کا ہوتا ہے وہ آن دا اسپاٹ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے قیامت میں تو اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، لیکن ڈیسیجن جو ہوتا ہے آن دا اسپاٹ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے رسولوں کے خلاف فرنٹ کھولا، اور اسی طرح سے ان کے رسولوں کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی جنت کی بشارت جو ہے بالکل آن دا اسپاٹ فرشتے وہیں دے دیتے ہیں، انٹری پوائنٹ پہ ہی، جس وقت ان کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات قرآن میں ثابت ہے کئی جگہ۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے، اس وقت یہ بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کاش ان لوگوں کو معلوم ہوتا جو انہوں نے مشن کو ریجیکٹ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتنا زبردست ریوارڈ دے رہا ہے، اور میرے رب نے مجھے معاف بھی کر دیا، غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اور مجھے آنر بھی دیا، مجھے عزت بھی دی۔ 27 نمبر 52 نمبر کی آیت میں ہمارے جیسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، کس نے ہمیں ہماری اپنی نیند میں سے ہمیں جگا دیا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب سور پھونکا جائے گا اور سارے کے سارے انسان قبر میں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، تو جواب دیا جائے گا کہ یہ وہی وعدہ ہے جو رحمان نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا تھا، جو کہ صحیح چیز تم لوگوں کو بتانے آئے تھے جو تم نے ریجیکٹ کر دی تھی۔ اب یہ 60 نمبر کی آیت میں قرآن میں اور دوسری جگہ بھی کہا گیا ہے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم شیطان کی بندگی مت کرو، شیطان کی عبادت۔ اب ہم یہ بات پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں
ہمیں کہیں شیطان کے مندر، شیطان کے ٹیمپل بنے ہوئے نہیں نظر آتے، کہیں بھی کوئی ایک بھی ٹیمپل یہ نہیں ملے گا دنیا میں ہمیں کہ وہ ٹیمپل آف سیٹن شیطان کا مندر ہے، کہیں نہیں ملے گا. تو یہ بات کلیئر کر چکے ہیں ہم پہلے کے سیشنز میں کہ یہ وہی چیز ہے کہ اصل میں یہ بندگی ہے، یہ عبادت والا کی تعبد الشیطان جو ہے وہ شیطان کی عبادت والی بات نہیں ہے بلکہ شیطان کی بندگی اس سے مراد ہے. اور شیطان کی بندگی کیا ہے؟ وہ جو بار بار کہ اگر آپ کو آنیسٹی اور ڈس آنیسٹی کے آپشنس ہیں تو آپ یو چوز ڈس آنیسٹی، پیشنس امپیشنٹ کے آپشنس ہیں تو یو چوز امپیشنس، جنروسٹی اسٹنجینس کے اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے کے اور پیسے بچانے کے آپشن ہیں تو آپ پیسے بچانے کا آپشن کریٹ کریں. یہ ہے اصل میں شیطان کی بندگی ہر قدم پہ. 61 آیا تو ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا 63 64 میں؟ تو یہ وہ آگ ہے جس کا کہ تمہیں وعدہ کیا گیا تھا. انٹر انٹو برننگ فائر. کیوں؟ بیکاز آف بما کنتم تکفرون، جو تم ریجیکٹ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے مشن کو. اس دن ان کے چہرے ان کی زبانوں پہ تالے لگا دیے جائیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اس دن وہ زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے اور ان کے ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے کس چیز کی؟ جو بدماشیاں وہ کرتے رہے ہیں اپنی زندگی میں، بما کانوا یکسبون، جو وہ کما کے لائے ہیں. صافات آخری جہاں پر کہ آج شیخ نے ختم کی آج کی تراویح، اس کو کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. یہاں پھر وہی ملائکہ کہ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنی کائنات کو مینیج کرتا ہے. پہلی دوسری آیت سے شروع ہوتی ہے یہ، اور چوتھی آیت میں پھر انا الہکم لواحدہ، تمہارا رب جو ہے، تمہارا الہ جو ہے صرف ایک ہے. یہ آسمان میں جو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن جو اپنی وحی کے لیے جو کیا ہوا ہے اس کا ذکر ہے 7 نمبر میں، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر ریبیلیس ڈیول شیطان مارد جو ہے اس کے خلاف جو پروٹیکشن کا انتظام کیا ہوا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ پوری کی پوری وہی چین جو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ وحی، رسالت، اللہ تعالیٰ کی کتاب، یہ پوری کی پوری چیزیں لنکڈ ہیں. جو کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ کلیئرٹی جو ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پہ اپنے اسلامک اسٹڈیز پروگرام کے ذریعے، یہ اس کا مٹیریل ہے پورا جو قرآن میں بھرا پڑا ہوا ہے. 20-21 نمبر کی آیت میں کہ یہ وہی دن آ گیا جس میں کہ لوگوں کو ھذا یوم الدین، ان کو اپنے ایکشنز کا بدلہ دیا جائے گا. اور یہ وہی دن ہے جس کو لوگ ریجیکٹ کرتے آئے ہیں. مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہیں کہ ہم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ہم اعمال سے جو ہمارے جو اعمال اس طرح سے ہم اپنے شیپ نہیں کرتے، ہم سب وی آل آر انکلوڈیڈ ان دیٹ. تو وہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کنتم بہ تکذبون، کہ یہ وہ دن ہے جس کو تم ریجیکٹ کیا کرتے، جھٹلاتے تھے. 23 نمبر کی آیت میں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے تم لوگوں کو جہنم کی طرف فہدوہم الی صراط الجحیم، لوگوں کو اللہ کا رسول جو آتا ہے وہ صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے، اور مجرم جو ہے وہ ہیل فائر کی طرف لے جاتے ہیں. تو کہا جائے گا ان کو کہ ذرا روکو، ان کو ٹھہراؤ، ان کو ابھی ان سے بھی سوال جواب کرنا ہے. ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم ایک دوسرے کو اب مدد کیوں نہیں کر رہے ہو یہاں پہ، جو تم ایک دوسرے کے ساتھ مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے مشن کے خلاف دنیا میں، یہاں کیوں نہیں مدد کر رہے ہو تم. اب یہ دیکھیے ایک بڑے اچھے سین کھینچا گیا ہے اس میں 51 52 50 51 52 53 میں
کہ جب پورا کا پورا سیٹلمنٹ ہو جائے گا، سب اپنی اپنی جگہ، جنتی جنتوں میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں گے. بڑا پریکٹیکل چیز یہاں اللہ نے، وہاں بھی پریکٹیکل چیز ہوگی اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکچرائز بھی بہت ہی پریکٹیکل کیا ہے. کہ ظاہر ہے کہ ہم زندگی گزارتے ہیں دنیا میں، ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کون اچھائی کر رہا ہے کون برائی کر رہا ہے، تو جب معاملہ پورا سیٹل ہو جائے گا تو ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں گے. تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہے گا، پوچھنے والا ایک سے کہے گا، دوسرا جواب جو دے گا کہ میرا ایک دوست تھا یار. قال قائل منہم انی کان لی قرین، کہ میرا ایک دوست تھا دنیا میں، وہ قیامت کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے بڑی عجیب باتیں کرتا تھا، کہ یعنی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کوشچنیبل چیز بنا دیتا تھا قیامت کو. تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں دیکھنا ہے اس کو جواب دیا جائے گا کہ دیکھنا ہے وہ جو یہ کرتا تھا حرکتیں، تمہارا دوست جو تھا جان پہچان کا جو بندہ تھا جو یہ کرتا تھا، تمہیں دیکھنا ہے کہاں؟ تو وہ کہے گا ہاں دیکھنا ہے. سبحان اللہ. 55 54 55 56 میں جب وہ دیکھے گا قیامت کے دن اس کو کہ ہاں مجھے وہ سین دکھاؤ جہنم کا، تو دیکھے گا کہ وہ جہنم کے بیچوں بیچ جل رہا ہے. وہ ہی از بینگ روسٹیڈ ان دا مڈل آف دا ہیل فائر. تو اس سے یہ کہے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی اچھائی کی وجہ سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی فیور نہیں کیا اس کے اوپر، بلکہ اس کے اندر خود کے اندر اچھائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی تھی. قالت اللہ ان کت لتردین، کہ تم نے تو مجھے تباہ ہونے کے بس تباہی کر دیا تھا، تم نے بال بچ گیا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے تو بس آئی ایم بیئرلی اسکیپڈ ہیل فائر. یہ سین، یہ وہاں پہ کمیونیکیشن ہوگا. اور اس کو اپنے اوپر نہیں لے رہا، وہ اپنی بڑائی نہیں بول رہا، وہ یہ میرے رب کی نعمت ہے. لکنت من المحضرین، جس نے کہ مجھے آگ والوں میں شامل ہونے سے بچا لیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت اس کو دی کہ جب اس نے اپنی اچھائی دکھائی، اپنے دل کی اچھائی دکھائی، اپنی پازیٹیو تھنکنگ دکھائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی دنیا میں. اور جو لوگ اس کو مسلیڈ کرنا چاہتے تھے ان سے دور رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے بچا لیا. اور جہنم کے بیچ کے علاوہ کیا ان کا کھانا ہوگا؟ بڑا کڑوا فروٹس دیا جائے گا، اسکالڈنگ واٹر، کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. اس کے بعد اباؤں کے بارے میں خاص طور سے کہا انہم الفوا آبائہم ضالین، کہ یہ اپنے ان کے باپ دادا جو تھے، ابا جو تھے، وہ ان کو غلط فیصلے کرنے پہ مس گائیڈ کرتے تھے ان کو. تو فہم علی آثارہم یہرعون، کہ وہ ان کے قدم پہ چلنے کے لیے بہت جلدی تیزی سے چلنے لگتے تھے وہ ان مس گائیڈڈ ایڈوائس پہ، مس گائیڈڈ اسٹیپس پہ. اللہم حفظنا. ابراہیم علیہ السلام کا قصے پہ انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے. ابھی اور کچھ باقی ہے، دیکھیں گے اگر یہ کل پورا ہو پاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام کیوں دیا؟ سارے انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے جو دو بڑے ٹیسٹ لیے، بڑے، اس میں ایک ٹیسٹ وہ تھا جو انہوں نے عراق میں ہی پاس کر لیا تھا. وہ کون سا ٹیسٹ تھا؟ کہ جب جان کی بازی لگانے کا موقع آ گیا تو اس سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے. یعنی ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو زندہ آگ میں جلا دو، تو ریڈی ہو گئے کہ جلا دو مجھے. کیوں؟ کیونکہ میں آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں. یہ زندگی آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ختم ہونا ہے. اس زندگی کو بچانے کے لیے میں مشن سے نہیں بھاگوں گا. یہ ان کا پہلا ٹیسٹ، بڑا امتحان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے پاس کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور وہاں سے ہجرت کروا دی. دوسرا بڑا امتحان دیکھیے آپ، اس سے بھی بڑا امتحان ہے، اس سے بھی بڑا امتحان ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ انسان کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہو کہ وہ اپنی جان اللہ کے مشن کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن بڑھاپے میں دی ہوئی اولاد
کے بارے میں اگر یہ صرف، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ باقاعدہ ان کو وہی آئی تھی کہ ایسا کرو، بلکہ انہوں نے صرف خواب دیکھا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے کتنے، ہاؤ ڈیسپریٹ ہی واز، کتنے حریص تھے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کہ خواب میں ان کو یہ دکھایا گیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں میں. اور کون سا بیٹا؟ جو کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. کتنی محبت ہوتی ہے بچوں سے اپنے. جیسا میں نے کہا کہ ہم اپنی جان شاید قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ اس سے بہت بڑا امتحان ہے. تو یہ اس امتحان کے بارے میں یہاں اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ صرف اس کو، ابراہیم کو صرف خواب دکھایا گیا، لیکن اس خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ خلیل اللہ کہلائے. اللہ نے ان کو اپنا دوست ڈکلیئر کیا. اللہ نے پھر ان کی اولاد کے ذریعے پوری انسانیت کی گائیڈنس کا انتظام کیا، ان کے خاندان کے ذریعے، آل ابراہیم کے ذریعے، دونوں برانچز، بنی اسرائیل جو ان کے ایک بیٹے کی اولاد تھی، اور بنی اسماعیل جس سے کہ اب جن کے بارے میں کہ جن کو کہ اب مشن حوالے کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے. اتنا بڑا ریوارڈ ایسے نہیں مل گیا کہ اللہ تعالیٰ کو بس ایک چیز اللہ تعالیٰ نے سوچ لی کہ اس خاندان کو میں اتنا عروج دوں گا، اس خاندان کو اتنا آنر دوں گا، اتنی رسپیکٹ دوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں ان کو دینا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہے. جو ابراہیم علیہ السلام نے ارن کی تھی وہ رسپیکٹ، اور ابراہیم علیہ السلام نے انپریسیڈنٹڈ، انمیچڈ، انپیرللڈ سیکریفائس دے کے پھر وہ اسٹیٹس ارن کیا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. May Allah accept from all of us whatever sacrifices we make, and may Allah increase us in the sacrifices that we should make till we meet our Rabb. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی کچھ اور صافات کی آیات ہیں، انشاءاللہ اس کو کل کوشش کریں گے کور کرنے کے لیے، and then we will move to the rest of the Quran inshallah from tomorrow. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.